موجود، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت شکریہ بٹ صاحب. ساتھیوں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نصیر آباد گئی، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ٹیم میں جو ممبرس تھے ان میں علی کوثر صاحب تھے. علی کوثر ہمارے آپ ہی کی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جرنلسٹ ہیں اور مختلف اخبارات میں وہ لکھتے رہے ہیں. آج کل وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. علی کوثر اس ٹیم کا حصہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ امداد چانڈیو صاحب جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر امداد چانڈیو صاحب وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. اور میں بھی کمیشن آف پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے وہ نصیر آباد پہنچی. نصیر آباد میں اس نے وہاں کے ایس ایس پی کریم ملک صاحب سے ملاقات کی. ٹیم نے وہاں ایس ایچ او نصیر آباد تھانے سے ملاقات کی. ٹیم نے وہاں دیگر پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی. ٹیم نے جو ہے وہ ہدایت لوہار کے فیملی ممبرس سے ملاقات کی، جن میں ان کی بیٹیاں سورج لوہار اور سسی لوہار تھی. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ٹیم نے وہاں سیاسی اور سماجی لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ٹیم وقوعے پر بھی گئی جہاں پر ہدایت لوہار جو تھے وہ قتل ہوئے جس جگہ پر. اچھا ساتھیوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ ہر شخص کا آئینی حق ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کروائے، اور ایف آئی آر اس کی مرضی اور منشا سے کاٹی جائے. یعنی کہ یہ مدعی کی مدعیت میں کاٹی جاتی ہے ایف آئی آر. تو ایف آئی آر میں مدعی جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق وہ ایف آئی آر کرنی چاہیے ہے. لیکن اس کیس میں ہدایت لوہار کے کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ریاست اور پولیس کے جو ہائرس ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ پاورفل کوریڈور سے ان پہ کچھ پریشر ہمیں نظر آیا کہ وہاں کے ایس ایس پی جو تھے جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ ایف آئی آر کاٹنے سے انکاری تھے. ایف آئی آر کے جو سسی کٹوانا چاہتی تھی اپنے والد کے حوالے سے، اس ایف آئی آر کو کاٹنے سے وہ انکاری تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک سمپل ایف آئی آر کاٹیں، پولیس جس طرح چاہتی ہے، اور وہ اپنے ورڈز سے وہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے. جبکہ سسی اور سورٹ کا یہ اصرار تھا کہ ہمارے والد کو جس طرح 2017 میں اغوا کیا گیا، پھر 2019 میں وہ بازیاب ہوئے، اور اس کے بعد انہیں 2023 میں دوبارہ جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2024 کے جو فیبرری 16 ہے اس میں انہیں قتل کر دیا گیا. تو ان کی بیٹیوں کا یہ اصرار تھا کہ جی اس ٹائم لائن کے ساتھ ایف آئی آر کاٹی جائے، تو لیکن ایس ایس پی اس سے انکاری رہا. تو دیکھیے، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس کی ایف آئی آر کو فوراً کٹ جانا چاہیے تھا جو کچھ مدعی کہہ رہا تھا، لیکن ان بچیوں کو اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کورٹ جانا پڑا، کورٹ کا سہارا لینا پڑا، اور وہ کورٹ گئیں اور پھر کورٹ کی آرڈر سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی. یہ ایف آئی آر جو ہے وہ 2 مارچ کو درج ہوئی، اور واقعہ جو ہے وہ 16 فروری کا ہے. یعنی کہ 16 دن لگے ان لڑکیوں کو صرف ایک سمپل ایف آئی آر درج کروانے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس وقت کمیشن کی ٹیم جو ہے وہ بات کر رہی تھی ایس ایس پی سے، تو اس وقت ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایس ایس پی نے ہمیں مختلف سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز دکھائیں جو آدھا درجن سے زیادہ تھی. کریم ملک صاحب نے، ایس ایس پی کریم ملک نے جو مجھے دکھائیں، اس میں 2 لوگ صبح 8 سوا 8 بجے کا ٹائم ہے، اور
ہدایت لوہار کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں. انہوں نے ہدایت لوہار کو پاس کیا, پھر پیچھے گئے اور پھر انہوں نے ہدایت لوہار پہ فائرنگ کی. اور اس کے بعد دوسری فوٹیج بھی پولیس کے پاس موجود تھی جو پولیس نے ہمیں دکھائی کہ وہ کسی دوسرے کیمرے کی تھی. اس وقت وہ لوگ اس علاقے سے باہر نکل رہے تھے. اس کے بعد پولیس کے پاس تیسرے CCTV کیمرہ فوٹیج بھی تھی. ساتھیوں, ایک بات بہت کلیئر ہے کہ جس وقت ہدایت لوہار کو 2017 میں اٹھایا گیا تو اٹھانے والا جو ہے اپنا پٹوا وہاں اس سے گر گیا. اس کی جو شناختی کارڈ کی کاپی ہے اس میں موجود تھی. تو دوستو, اس کا مطلب ہوا کہ اغوا کرنے والوں کی شناخت موجود تھی جس وقت 2017 میں ہدایت لوہار کو اغوا کیا گیا. پھر 2023 میں جب ہدایت لوہار کو اغوا کیا گیا تو دوستوں بہت کلیئر تھا کہ اس وقت اغوا کرنے والا جو ہے وہ نصیر آباد تھانے کا SHO تھا. اس کا مطلب ہے دوسری بار بھی ملزمان جو ہیں وہ ان کی شناخت ممکن تھی. اب یہ جو تیسرا واقعہ ہوا ہدایت لوہار کے ساتھ کہ جن میں ان کی جان چلی گئی, اس میں بھی جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک کا چہرہ بہت واضح تھا جو مجھے SSP نے خود دکھایا. اور یہ بہت آسان تھا SSP کے لیے, یہ SSP کے لیے بہت آسان تھا, پولیس کے لیے بہت آسان تھا کہ اس تصویر کو کہ جو اس فوٹیج میں نظر آ رہی تھی اسے وہ نادرا کو بھیجتے اور نادرا سے اس کی شناخت کروا لیتے. لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ FIR کاٹنے پہ ان پہ جو پریشر نظر آ رہا تھا, اسی طرح کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر اب تک موجود ہے, جس کی وجہ سے اب جب کہ ہم نے وہاں پولیس سے پتہ کیا تو آج جو اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی مہینہ بھر سے زیادہ ہو چکا, لیکن اب تک پولیس جو ہے ان ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ہے. صرف ناکام ہی نہیں ہے, پولیس اس کو قتل انویسٹیگیٹ کرتے نظر نہیں آ رہی. پولیس جو ہے اس سے صرف نظر کر رہی ہے, بالکل اسی طرح کہ جس طرح 2017 میں انہوں نے کیا, بالکل اسی طرح کہ جس طرح انہوں نے 2023 میں انہوں نے کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی بچیاں جو ہیں جب احتجاج کرتی ہیں, ان کے بیٹے جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پہ لاڑکانہ PS مارکی اور PS جو ہے سائٹ میں ان پر FIR درج ہوتی ہیں اور ان FIRs میں ان پہ دہشت گردی کے مقدمات دفعات کرائی جاتی ہیں. اور ان کے دونوں بیٹے اس وقت جو ہیں وہ لاڑکانہ جیل میں قید ہیں. سردار اور سارن ہدایت جو ہیں دونوں بیٹے اس وقت ہدایت لوہار صاحب کے وہ گرفتار ہیں. اس وقت کوئی 12 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور یہ FIR جو ہے 26 لوگوں کے خلاف ہے, جس میں تاج جویو, سارق جویو اور اسی طرح محب آزاد بھی اس میں نامینیٹڈ ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ نمبر 1 کہ شفاف اور آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں اس کیس کی, اور اس میں جو شواہد موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں, جو بہت واضح ہیں, وہ شواہد موجود ہیں تصویری شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں کہ اس کو فوراً جو ہے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو FIRs ان کے اہل خانہ اور پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں پر کاٹی گئی ہیں انہیں فوراً واپس لیا جائے اور گرفتار ہونے والے لوگوں کو رہا کیا جائے. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات جو ہے وہ ریاض شیخ صاحب سے گزارش. خاص کر ناصر سے لے کے وزیر آبادی سے لے کے آج تک کے جتنے واقعات ہیں اسی کا ایک تسلسل ہے. لیکن پچھلے 20 سال سے اور خاص طور پہ اسکول کی سیاست نے, اسکول کی خارجہ پالیسی نے ایک دوسرے کیمپ کو جوائن کیا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ شاید ہیومن رائٹس کی وائلیشن زیادہ بڑھ کر سامنے آئی. تیسرا یہ کہ جب میڈیا کے اندر کی جو ہائی ہونا شروع ہوئی تو ریاست نے پھر اس کو ایک خطرے کی علامت سمجھا کہ جی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر جس قسم کی پابندیاں لگی اور پاکستان شاید دنیا کا وہ ملک بن گیا جہاں سب سے زیادہ صحافی غیر محفوظ ہے اور صحافت جو ہے وہ خطرے میں اس وقت شکار ہے.
تو یہ ساری ڈبیٹ اور ڈسکشن کے اندر یہ جو ہدایت لوہار کا واقعہ ہے ہمیں اسی تناظر میں لیتے ہیں. آزادانہ تحقیقات کو اس ملک کے اندر اور پھر انفارچونیٹلی پورا جوڈیشل پروسیس جو ہے جس طرح سے ملائن ہونے کا شکار رہا ہے, جس طرح ایکسپینشن سارا رہا ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا ایک ریٹائر جج ہو جس نے ایک تقریر کی اور تقریر کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ اس پر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈسکنڈکٹ کا الزام لگا, اس سے نکال دیا گیا. تو جب اس لیول کی جوڈیشری بولتے ہوئے اپنے جو ہے وہ خدشات کا شکار ہو تو عام سیاسی ورکر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہدایت لوہار یا باقی لوگوں کے سامنے ہے. دوسرا جو پہلو اس پہ ہے کہ کیا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, جب ریاست کرنا چاہتی ہے تو پھر احتجاج کے واقعے کے بعد ڈاکٹر شاہد آفرین کو پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر کے ڈھونڈ بھی لیتی ہے, انکوائری بھی ہو جاتی ہے, سزا بھی ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں انکاؤنٹیڈ ایئرز کی وہ سزا بھی ہو جاتی ہے. جبکہ ایسے واقعات میں جبکہ حضرت نے بتایا کہ ان کا ایک شناخت جو تھی وہ جس طرح بھی اتفاقی طور پر بات مل گئی اور آپ اسے نہ گنائے ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ریاست یہ کرنا نہیں چاہتی. اب جب ریاست کرنا نہیں چاہتی تو پھر اس کے بعد اگلے ایشوز پہ آئے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اور یہ تو ایچ آر سی پی کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے پوری کمیٹی گئی اور کمیٹی تحقیقات لے کر آ گئی جو کہ آج ہمارے سامنے ہے کہ یہ حقائق موجود ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. یہ تو فورنسک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, یہ پولیس اور اس کا فورنسک ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں سامنے لائیں جس کے انہوں نے کوشش کی. تیسرا اس نظر کا پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری اس وقت جو چل رہی ہے تحریک اس کے اندر خواتین اور بچیاں سامنے آئی ہیں. یہ بہت بڑا ہے, چاہے ہدایت لوہار کا مسئلہ ہو یا اسی شہر سے اٹھنے والا واحد بلوچ ہو, اس کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے ساری تحریک کو آگے بڑھایا. اور پھر اس کے بعد آپ پورے بلوچستان کی تحریک ڈاکٹر مارک سے لے کے باقی سارے جو لوگ, یہ جو بچیوں کا اس وقت نکل کے باہر آنا ہے, یہ میرے خیال میں سوسائٹی کے اندر ایک پولیٹیکل کانشیسنس کی بہت بڑی جو وجہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چیزوں کو جوڑ کے آگے نکالنا ہے. اب اس ساری ایونٹ کے اندر ریاست اگر خاموش تماشائی بنی رہے گی, ریاست اگر سمجھتی ہے کہ جی زور زبردستی سے اور کسی بھی طرح سے آواز کو سپریس کر کے چیزوں کو ٹھنڈا کیا جا سکتا, تو میرا ٹھنڈا اس طرح ہوتا نہیں. چیزیں اس طرح جو ہے دبتی نہیں, چیزیں شکل بدل کے سامنے آتی ہیں. اور یہ جو اس وقت سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر ایون کے پی کے اندر جو خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز کے اندر جو مسنگ پرسنس کا بڑا ایشو ہے, کم از کم 3 کروڑ سے اس کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل ایون کہ بالکل بلوچستان کے اندر کا آپ دیکھیں کہ چھوٹے واقعات سے لے کے بڑے واقعات سے لے کے تواتر سے واقعات ہیں. تو یہ خطرناک صورتحال میرے خیال میں ایسی ہے کہ جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کو ان سب کو اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا کسی ایک سیاسی ورکر کی سیاسی پارٹی کی جدوجہد نہیں, یہ آپ سب کی سرابر کی جنگ ہے. یہ میڈیا کی بھی سرابر کی جنگ ہے, میڈیا کی آزادی کی جنگ ہے, یہ قومی تحریکوں کی آزادی کی جنگ ہے. اور دوسرا اس ملک سے جو استحصالی طبقہ ہے جس نے آزادی کو دبائے رکھنے کا جو عزم کیا ہوا ہے, اس کو میرے خیال میں چیلنج کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اسٹریٹ کرائم کا واقعہ نہیں تھا, کسی اندھی گولی کا شکار نہیں ہوئے, وہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ان کی, اور ایک چلتے بازار میں تھانے کے بہت قریب یہ ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی. تو میں ایک بار پھر کہ جس طرح ان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا, ان لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا, ان کی بیٹی کو تھانے لے جایا گیا, جس طرح جو ہے وہ دیگر پولیٹیکل جو ورکرز خواتین تھیں ان کو لے جایا گیا, یہ ایک شیمفل ایکٹ تھا ریاست کی طرف سے. میں چاہوں گا کہ اس پہ مہناز رحمان صاحبہ بات کریں, اور مہناز اور اس معاملے میں بھی ایچ آر سی نے اپنی روایت کو قائم رکھا کہ یہ لوگ موقع پہ گئے
हैदर के साथ हुई थी, और जो इनके अभी जो रिकमेंडेशन हैदर ने पेश किए हैं हम पूरी तरह से बताते हैं। ये हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसके लिए कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, आप कानूनी तरीके से उसको सजा दें। ये मतलब रात चलते किसी को मार देना ये तो इतना बड़ा जुर्म है जिसका किसी भी महज़ माशरे में तस्वुर भी नहीं है। वैसे भी हम कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और अभी इनका वाक़या हो तो उसके बाद एक और टीचर को जो वो बंदूक लटका के अपने बच्चे को छोड़ने जाते थे उनको मार दिया गया, और सिर्फ में जो बच्चे के डाकू और पक्के के डाकू ये सारे मसले मतलब ऐसे लगते हैं कि लॉलेसनेस है कि कोई कानून कोई स्टेट की रिट नज़र नहीं आती। तो हमारा यही मुतालबा है कि अगर स्टेट को लगता है कि कोई बंदा स्टेट के खिलाफ काम कर रहा है तो आप अदालतों में जाएँ, अदालतें किस लिए हैं, और वहाँ अगर आप उसका जुर्म साबित हो जाता है तो आइन और कानून के मुताबिक सजा है। लेकिन ये इस तरह की गैर कानूनी हड़ताल में आके कोई भी महज़ माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हम ये मुतालबा करेंगे कि अभी जो मुतालबा सदर ने पेश किया उन पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर है पोजीशन कि स्टेट अगर कुछ करना चाहती है तो वो कर सकती है, और पुलिस के जो इदारे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन जितने भी इदारे दिया है, चाहे पुलिस है, वो जो है अपने जो फ़राइज़ है उससे जो है वो रूबरदानी कर रही है। और हम समझते हैं कि अगर ये लोग अपना काम ठीक तरीके से करें तो शहरियों की जान और माल को जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको जो है पूरा किया जाता है, पूरा जो है वो होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इतनी अच्छी भी आ गई, और मैं तो उस वक्त को याद करती हूँ जब वाहिद बलूच साहब को उठाया था और मैं NCHR में काम करती थी, और हामी जिस तरह एक छोटी सी लड़की कहाँ कहाँ शहर शहर घूमी थी, और एक मेरे दोस्त को जब उठाया गया तो जब वो वापस आए तो मैं पूछती थी कि क्या होता है अंदर, तो वो बताते थे कि जब बाहर तो लोग नारे लगाते थे और वो उतना ही वो उन पर तशद्दुद किया जाता था उस वक्त पे। फिर ये औरतों का देखिए, सियासी औरतों को जब हमने बुलाया, सियासी जो भाई हुए थे लोग LQM के और मुख्तलिफ तंजीमों में उठाए गए थे कराची में, तो उनको NCHR में जब हमने बुलाया तो वो जो ख़वातीन आई थी वो अपनी तस्वीरें तक लेके आई थी कि देखिए पहले मैं ऐसी थी और अब ऐसी हो गई, हमारे घर में फाके हो गए, हमारे रिश्तेदार हमसे मिलते नहीं हैं, मोहल्ले में लोग हमको इस तरह देखते हैं। एक का ठेला वो लगाता था, उसको उठा के ले गए थे, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था कि किस लिए उठा के, वो मारे करते थे। और मुझे याद है कि जब मैंने होम डिपार्टमेंट में फ़ोन किया था तो वो जो उठाते थे साहब, और वो ये कहते थे भाई ये नहीं, यहाँ नहीं करें, आप फलाने नंबर पे करें फ़ोन। तो बात करने तक तो वो तैयार नहीं थे और उठा के ले गए। हम तो जैसे महनाज में कहा सब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सरफेस पे तो लाए, उनको कोर्टें बनी हुई है ना, अदालतों में तो हाजिर करें। ये बच्चियाँ इसीलिए निकली हैं कि बच्चियाँ औरतें सफ़र करती हैं। मुझे याद है कि जब हानी और उनकी बहनों ने आगे निकलने का सोचा तो माँ भी उनके साथ साथ घूम रही थी, वो भी फिक्रमंद होती थी कि बच्चियाँ कहाँ कहीं गलत उसमें ना चली जाएं। लेकिन घर जब सफ़र करता है तो औरतें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं, और उनको पता ही नहीं था। एक और कुछ औरतें बताती थी कि वो कंप्यूटर लेके गए थे, वो कंप्यूटर, और जब बहुत हमने आवाज़ उठाई तो कराची जेल में कुछ लोगों से मिलने गया तो वो बताते थे कि हम तो किसी चीज़ में थे ही नहीं इन्वॉल्व, बस उन्होंने अभी शक पे उठा लिया, अब तो जब फैसला होएगा तो देखा जाए। इस तरह थोड़ी होगा। अब आप घरों के घर तबाह करते चले जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, कोई वो बैलॉट भी नहीं। और एक उस्ताद हिदायत साहब थे, उस्ताद थे उस इलाके में, जब हम कहते कि तालीम औरतों की बच्चों की कम होती जा रही है सिंध में, तो हम ये भी तो देखें कि वहाँ सूरत हाल क्या है। आप एक उस्ताद को ही मार डाल रहे हैं, आप एक उस्ताद को ही उठा के ले जा रहे हैं, जबकि उसमें कोई पता भी नहीं चल रहा कि किस क्या इल्ज़ाम लगाया था।
اور میں سمجھتی ہوں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شفاف اس کی تحقیقات کی جائیں. کیوں نہیں عدالتیں ان کو بلاتی کیسوں میں جب بلایا جب